روشن کہیں باہر کے امکان ہوئے تو ہیں۔ آئیے ناظرین، آج ہم اپنی ملاقات کویت میں موجود تحریک انصاف کے صدر جناب ارشد نعیم چودھری سے کراتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر۔ اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں طارق صاحب، آپ تشریف لائے اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہے کیا، پاکستان تحریک انصاف دراصل ایک نظریے کا نام ہے۔ وہ نظریہ جو پاکستان بناتے وقت ایک نظریہ آیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے اندر وہ جوش و جذبہ جو ضرورت تھی پاکستان بنانے کے لیے، تو اس نظریے میں اتنا وہ پروان چڑھ گیا۔ اسی طرح آج سے 62-63 سال پہلے پاکستان بنانے کا جو نظریہ تھا اس کے اوپر عمل کیا تو پاکستان قائم ہو گیا۔ اب ان 62-63 سالوں میں جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے اس کو مد نظر سے اب ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو مینٹین کرنا ہے۔ اگر پاکستان کے بنانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستان کی مینٹیننس میں ہمارا کردار نہ ہو۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نے یہ نظریہ دیا ہے کہ جس انصاف، انسانیت اور خودداری، جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں انسانیت جنم لیتی ہے، اور جس معاشرے میں انسان بستے ہوں وہاں خودداری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں انصاف، انسانیت اور خودداری کا ایک سلوگن دیا ہے، ایک نعرہ دیا ہے، اور یہ تبدیلی کا ایک نعرہ ہے۔ کویت کے اندر 2008 میں جب مشرف نے افتخار چودھری کو سیک کیا تھا تو اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہم نے بحال کرانا ہے۔ اب یہ جب انہوں نے بات کی تو پاکستان کے 17 کروڑ عوام میں شاید وہ واحد آواز تھی جس نے کہا تھا کہ ہم نے انصاف کے لیے باہر نکلنا اور انصاف کو بحال کرنا ہے۔ سپریم پاکستان کے اندر انصاف کو انصاف چاہیے، یہ تھا وہ بات جس نے مجھے بہت کلک کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا، لیکن جب عمران خان نے یہ بات کی اور عمران خان کے اوپر بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ یہ شخص کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنرل مشرف جو ڈکٹیٹر ہے، حکومت میں ہے، اور اس کے ساتھ ہواری اس کے چیلے بیٹھے ہوئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ افتخار چودھری بحال ہو۔ لیکن عمران خان کی اس بات چونکہ میرے دل کی بھی آواز تھی، ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں، کوئی اور ساتھ دے یا نہ دے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ کویت کے اندر کوئی اور میرے ساتھ کھڑا ہوتا یا نہ ہو، لیکن میں نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا، تو میں نے اپنا اس تحریک کا آغاز کیا۔ میں نے پاکستان میں ہمارے کوآرڈینیٹر محمد ندیم، اس سے بات ہوئی، ڈاکٹر عارف علی صاحب سے، اوپر ہائر اپ سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کویت کے اندر اپنا کام شروع کریں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیشہ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جن کے نظریات ہوتے ہیں، جو اپنے نظریات کے پابندی کرتی ہیں، اور نظریات انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے پاکستان پی ٹی آئی ایک نظریہ ہے، اور اب یہ نظریہ تمام نوجوانوں کا نظریہ بن چکا ہے، اور اس کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں 30 اکتوبر کو تحریک انصاف کو جو لاہور میں جلسہ ہوا اس کا مظاہرہ وہاں پہ ہو گیا۔ ایک بات جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کویت کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، تو میرا ان سے ہمیشہ سے یہ جواب رہا ہے کہ جتنا کام ہم کویت میں رہ کے پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں، شاید ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے یہ کام نہ کر سکتے۔ کیوں؟ یہاں پہ ہمارے پاس وہ وسائل بھی ہیں، وہ ذرائع بھی ہیں، وہ مواقع بھی ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے صرف ایک انڈیویجول کو کنونس کرنا ہے۔ اگر چونکہ کویت کے اندر زیادہ تر بیچلرز ہیں یا سنگل لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو ایک آدمی کو کنونس کرنا آسان ہے بنسبت 50 لوگوں کے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ایزی ٹارگیٹ تھا، جس کو ایز اے چیلنج ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور ہم نے یہاں پہ لوگوں کو ایک کو کنونس کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک فیملی پاکستان میں اگر کویت کے اندر سپوز 50,000 لوگ ہیں اور یہاں 50,000 آدمی انڈیویجولس ہیں، لیکن پاکستان میں یہ 50,000 فیملیز ہیں۔ اگر ایک فیملی کا ہیڈ ہمارے پاس کنونس ہو جاتا ہے تو اس کے 50 پاکستان کے اندر 50 ووٹ اس کے پاکستان تحریک انصاف ہو جائیں گے۔
اچھا، پاکستان اس وقت بدترین دور سے گزر رہا ہے. تحریک انصاف کا کیا لاہ عمل ہے کہ وہ کس طرح ان حالات کو، اگر وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ کس طرح ہینڈل کریں گے، کس طرح پاکستان کا ایک نام دنیا میں واپس لائیں گے؟ جی بالکل. دراصل بحران آتے ہی بڑی قوموں کو بڑا بنانے کے لیے آتے ہیں. بحران یہ اس قوم کا فرض ہے جو اس بحران میں بچ جانے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے. اس بحران سے بچ رہنے والے لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹیز کا ایک بہت ذخیرہ، یہ بحران جو ہوتے ہیں دراصل لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ساتھ لے کے آتے ہیں. اب جو افراد عقل مند، باشعور اور ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان ڈیزاسٹرز میں سے اپنے لیے اپرچونٹیز کو جنریٹ کرتے ہیں اور پھر ان مواقع کو بھرپور طریقے سے اپلائی کر کے اپنی قوم کے لیے راستے بناتے ہیں اور ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. ناظرین، عمران خان کا جو سفر ہے یہ 15 سال 16 سال پر محیط ہے اور یقیناً اس میں ایک ربط ہے، سلسلہ ہے، عوام کی طرف وہ آگے ہیں اور یقیناً ایک تبدیلی وہ پچھلے دنوں جو جلسے میں آئی ہے، تو یقیناً پاکستان کے لیے اچھا ہو، ہمارے لیے اچھا ہو. ہم دعا کرتے ہیں.